قیام پاکستان کے 23 سال بعد 1970 میں ملک کے مشرقی اور مغربی حصے میں پہلے جنرل الیکشنز کا انعقاد ہوا۔ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 81 سیٹیں ملیں، جبکہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے 107 سیٹوں کے ساتھ اکثریت حاصل کی۔ پاکستان کی تاریخ کے پہلے جنرل الیکشنز نے وہ بدترین تنازع کھڑا کیا جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کی تشکیل پر ختم ہوا۔ 1,48,460 مربع کلومیٹر رقبے کا حامل ساؤتھ ایشیا کا یہ ملک اپنی تشکیل کے 50 سال پورے ہونے پر گولڈن جوبلی منا رہا ہے۔ پاکستان کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کی تشکیل کے عرصے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن کی حقیقت کچھ اور تھی، مگر وقت کی گرد نے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیا۔ ایسے ہی واقعات میں شامل ہے ادھر تم ادھر ہم کے الفاظ پر مشتمل ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کا وہ تاریخی حصہ جو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھٹو مخالفین کی زبان کی نوک پر موجود ہے۔ ادھر تم ادھر ہم ممتاز صحافی عباس اطہر کے ہاتھوں تخلیق کی گئی وہ قاتل شہ سرخی ہے جو روزنامہ آزاد میں شائع ہوئی، جس کا تذکرہ آج 50 سال گزرنے کے باوجود شہ سرخیوں کی زینت ہے۔ ادھر تم ادھر ہم کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے عباس اطہر کا موقف کیا تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ واقعی تقسیم پاکستان کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ عباس اطہر پاکستان کے مایہ ناز صحافی، کالم نگار اور کئی صحافتی اداروں کے بانی رہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں ان کا شمار ملک کے چوٹی کے صحافیوں میں ہوتا تھا جن کی رسائی اقتدار کے ایوانوں تک تھی۔ 1971 میں تقسیم پاکستان کے ہنگام میں وہ لاہور سے نکلنے والے اخبار آزاد کے نیوز ایڈیٹر تھے۔ اسی عرصے میں شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان شراکت اقتدار کے حوالے سے اختلافات شدید ہو چکے تھے۔ بھٹو نے ان حالات میں عوامی رابطہ مہم شروع کی اور 14 مارچ 1971 کو انہوں نے کراچی کے نشتر پارک میں جلسے سے خطاب کیا۔ اگلے دن روزنامہ آزاد نے جلسے کے حوالے سے وہ تاریخی سرخی جمائی جس نے پاکستانی سیاست میں کوہرام برپا کر دیا۔ یہ سرخی مشرقی پاکستان کے لوگوں کے غصے کو مزید ابھارنے کا سبب بھی بنی اور پاکستانی سیاست پر گہری چھاپ چھوڑ گئی۔ عباس اطہر جو اس سرخی کے خالق تھے، انہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں اس بات کی وضاحت کی کہ بھٹو کے الفاظ کا مطلب تقسیم پاکستان ہرگز نہیں تھا۔ روزنامہ شوگر کو اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب بھٹو نے یہ الفاظ کہے کہ ادھر تم ادھر ہم، اس سے بھٹو کی مراد یہ تھی کہ ادھر مشرقی پاکستان میں مجیب رہنما ہیں اور ادھر مغربی پاکستان میں بھٹو عوامی رہنما ہیں۔ عباس اطہر نے پی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں بھی اس سرخی کی وضاحت کی اور کہا کہ بھٹو نے شیخ مجیب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ادھر تمہاری طاقت ہے، ادھر میری طاقت ہے، ادھر تمہیں سیٹیں ملی ہیں، ادھر مجھے سیٹیں ملی ہیں۔ عباس اطہر نے اس انٹرویو میں اعتراف کیا کہ مجھے بھٹو کی تقریر کے الفاظ یاد نہیں رہے تھے جس کا مفہوم نکالتے ہوئے میں نے یہ سرخی نکالی تھی۔ پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ ان الفاظ کے اس مخصوص مفہوم کی تردید کی ہے جو تاریخی طور پر رائج ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے خود 14 مارچ 1971 کے جلسے کے کچھ ہی عرصے بعد 14 اپریل کو کراچی میں پریس کانفرنس کی اور ان الفاظ کی تردید کی۔ اسی روزنامہ آزاد نے بھٹو کی پریس کانفرنس کو نہ میں نہ تم، ہم دونوں اور ایک پاکستان کے الفاظ کے ساتھ شائع کیا۔ رانا شوکت محمود پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر رہے۔ انہوں نے اپنی سوانح انقلاب اور رد انقلاب کی کہانی میں بھی ان الفاظ کی تردید کی ہے۔ رانا شوکت نے لکھا ہے کہ میں نے ماضی میں بھی پارٹی میں کم از کم 10 بار کہا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے اور حقیقی صورتحال منظر عام پر لائی جائے۔ میں خود اس جلسے میں موجود تھا، میں ایک نہیں ہزاروں ایسے افراد پیش کر سکتا ہوں جو اس جلسے میں موجود تھے اور بھٹو کی تقریر کے حقیقی پس منظر سے آگاہ تھے۔